عزیز وائس کے معزز ناظرین، تاریخ کے پنوں میں بہت سے فاتحین گزرے ہیں جنہوں نے شہروں کو خون کی ندیوں سے پار کر کے فتح کیا، لیکن آج ہم آپ کو ایک ایسے فاتح کی کہانی سنائیں گے جس نے تلوار اٹھائے بغیر ایک ایسا شہر فتح کیا جو صدیوں سے مقدس مانا جاتا تھا۔ تصور کیجئے ایک ایسا حکمران جس کی ہیبت سے قیصر و کسریٰ کے محل کانپتے تھے، جس کے زیر اثر لاکھوں مربع میل کا رقبہ تھا، لیکن جب وہ یروشلم کی چابیاں لینے نکلا تو اس کے پاس نہ کوئی شاہی لشکر تھا، نہ زرق برق لباس اور نہ ہی کوئی پروٹوکول۔ وہ کون تھا؟ وہ تھا اللہ کے رسول کا مراد حق، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ۔ بیت المقدس کی اہمیت مسلمانوں کے لیے ہمیشہ سے مقدم رہی ہے۔ یہ ہمارا قبلہ اول ہے، معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سرزمین ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں شروع ہونے والی مہمات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں اپنے عروج پر پہنچی۔ اسلامی لشکر نے جب یروشلم کا محاصرہ کیا تو وہاں کے عیسائی پیشواؤں اور پادریوں نے ایک عجیب شرط رکھی۔ انہوں نے کہا، ہم شہر کی چابیاں کسی سپہ سالار کو نہیں دیں گے، بلکہ ہماری کتابوں میں جس فاتح کی نشانیاں لکھی ہے، اگر وہ خود آئے گا تو ہم بغیر لڑے شہر حوالے کر دیں گے۔ سپہ سالار حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے جب یہ پیغام مدینہ بھیجا تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے صحابہ سے مشورہ کیا اور خود جانے کا فیصلہ کیا۔ ناظرین، یہاں سے وہ سفر شروع ہوتا ہے جو رہتی دنیا تک مثال بن گیا۔ خلیفہ وقت نے اپنے ساتھ صرف ایک اونٹ اور ایک غلام لیا۔ یہ پایا کہ باری باری ایک میل خلیفہ سوار ہوں گے اور ایک میل غلام۔ راستے میں صحابہ کرام کے بڑے بڑے دستے ملے جنہوں نے امیر المؤمنین کو قیمتی لباس اور شاہی سواری پیش کرنی چاہی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تعریفی جملہ ارشاد فرمایا، اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت دی ہے، اب اگر ہم کسی اور چیز میں عزت ڈھونڈیں گے تو ذلیل ہو جائیں گے۔ جب یروشلم کے قریب پہنچے تو بارے غلام کی تھی۔ خلیفہ وقت اونٹ کے مہار تھامے پیدل چل رہے تھے اور ان کا لباس گرد و غبار سے اٹکا ہوا تھا، جس پر 14 یا 17 پیوند لگے تھے۔ عیسائی پادری دیواروں پر کھڑے یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ وہ حیران رہ گئے کہ کیا یہی وہ شخص ہے جس کے نام سے رومی سلطنت ترتراتی ہے؟ پادری سفرونیوس نے جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دیکھا، وہ پکار اٹھا، خدا کی قسم، یہ وہی فاتح ہے جس کا تذکرہ ہمارے کتابوں میں ہے۔ شہر کے دروازے کھول دیے گئے اور کوئی ایک قطرہ خون بھی نہ بہا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے وہاں کے لوگوں کو وہ عہد نامہ لکھ کر دیا جسے آج کی دنیا انسانی حقوق کا پہلا چارٹر کہتی ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا، تمہاری جان، مال اور تمہاری گرجاگر سب محفوظ ہے۔ کوئی مسلمان تمہاری عبادت گاہ میں مداخلت نہیں کرے گا۔ یہ وہ عدل تھا جس نے عیسائیوں کو مسلمانوں کا گرویدہ بنا دیا۔ اسی دوران نماز کا وقت ہوا۔ پادری نے آپ رضی اللہ عنہ کو چرچ میں نماز پڑھنے کی دعوت دی، لیکن آپ رضی اللہ عنہ نے منع کر دیا اور فرمایا، اگر میں نے یہاں نماز پڑھی تو کل کو مسلمان اسے مسجد بنا لیں گے اور تمہارا حق چھین جائے گا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے تھوڑی دور جا کر نماز ادا کی جہاں آج مسجد عمر قائم ہے۔ عزیز وائس کے دوستو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یہ فتح صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ دلوں کی فتح تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے دکھایا کہ اسلام ظلم سے نہیں بلکہ کردار اور انصاف سے پھیلتا ہے۔ آج جب ہم بیت المقدس کی موجودہ حالت دیکھتے ہیں تو ہمیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا وہ دور یاد آتا ہے جب امن و امان کا دور تھا۔ ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنے اسلاف کی ان کہانیوں کو صرف سنیں نہیں بلکہ ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں۔ امید ہے آپ کو عزیز وائس کی یہ خصوصی پیشکش پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام کی زندگی کے مزید ایسے ہی واقعات پر ویڈیوز بنائیں تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیں۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اپنے میزبان کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔